ہوں کہ یہاں پر مسئلہ کیا آ رہا ہے۔ جو چیز میں نے اخذ کی جو سمجھی وہ یہ کہ یہ جو بعض یوٹیوب کے فلاسفرز ہیں یا سوشل میڈیا کی زینت بنے ہوئے لوگ ہیں، ان کو اللہ کے ولی میں اور کسی محدث میں، مفسر میں یا کسی مبلغ میں فرق سمجھ نہیں آ رہا، یہ اس کو فرق نہیں کر پا رہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ جی اس طرح تو اشرف علی تھانوی تھے، قاسم نانوتوی تھے، احمد رضا خان بریلوی تھے، تو کیا ان سے بڑا کوئی اللہ کا ولی تھا کہ انہوں نے کتابیں لکھی، لوگوں کو بتایا؟ اب ان کو یہ معلوم نہیں کہ یہ جو احباب جن کے نام آپ لیتے ہیں یہ ضرور مفسر ہو سکتے ہیں، انہوں نے تفسیر بیان کی ہوگی، انہوں نے احادیث کو اکٹھا کیا ہوگا، احادیث کو سمجھانے کا کام کیا ہوگا، لیکن یاد رکھیں کہ اللہ کے ولی کی کوالٹیز کچھ اور ہوتی ہیں۔ میں اس کی مثال آپ کو یہاں سے دوں گا کہ اپنے وقت کے بہت بڑے محدث و مفسر و مبلغ جو کہ ائمہ میں سے ہیں، جیسا کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل جس اللہ کو مانتا ہے، بشر حافی اس اللہ کو جانتا ہے۔ تو اب دیکھ لیں کہ اب امام احمد بن حنبل خود حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا قد کاٹ اور کیا مرتبہ بتا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جس اللہ کو میں مانتا ہوں، میں اس کو مانتا ضرور ہوں مگر میں جان نہیں پایا، لیکن بشر حافی ایسی شخصیت ہے کہ جو اس اللہ کو جانتا ہے۔ اب آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب کوئی آپ کو کتاب نہیں ملے گی۔ آپ نے کوئی حدیث کی کتاب کمپائل نہیں کی، نہ لکھی، نہ آگے بھیجی، نہ کمپائل کی، نہ اسے کتاب کی صورت میں یکجا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ آپ سے کوئی ایسی چیز منسوب نہیں کہ آپ نے فلاں زمانے میں قرآن کی تفسیر بیان کی ہو۔ لیکن یہ جو اللہ کے ولی تھے، ان کا ایک علیحدہ قد کاٹ تھا جن کو اس وقت کے محدثین نے بھی سراہا اور اس قد کاٹ کو جاننے کو دیا۔ اگر آپ آج کے دور میں کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ کا ولی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں یا امام مسلم ہے یا ترمذی ہیں، نسائی ہیں، تو آپ دیکھیں کہ ان کی نظر میں اللہ کا ولی کون تھا۔ تو اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کا بابا یعنی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بابا امام بخاری ہے، آپ کہتے ہیں ہمارا بابا وہ ہے جس نے کتابیں لکھی ہیں، تو یہ دیکھ لیں کہ آپ کا بابا تو ہمارے بابے کی بڑائیاں بیان کرتے ہوئے نہیں تھک رہا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس میدان میں بھی آپ کے بابے سے ہمارا بابا جیت گیا، کہ ہمارا بابا معترف نہیں ہے آپ کے بابے کا، آپ کا بابا ہمارے بابے کا معترف ضرور ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا سب سے پہلے آپ اللہ کے ولی کو سمجھیں، قرآن کریم کو اٹھائیں، اس میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کی کیا کوالٹیز بیان کی ہیں۔ اگر آپ قرآن سے نکلیں گے، آپ حدیث مبارکہ کی طرف آئیں گے، تو حضور الاسلام کی زبانی دیکھ لیں کہ اللہ کے ولی کی کیا اہمیت ہے۔ آپ اپنے صحابہ کرام کو فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اس مخلوق کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جس پر بروز محشر انبیاء اور شہداء بھی رش کریں گے؟ تو صحابہ کرام دریافت کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ کون سی مخلوق ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ہوں گے جو بغیر کسی خونی رشتے ناطے کے محض اللہ کے لیے اللہ کی مخلوق سے محبت کریں گے۔ تو کہتے ہیں اس موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیہ مبارکہ پڑھی کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو اب تو آپ کو حضور کی زبانی پتہ چلنا چاہیے اور پتہ چل گیا ہوگا کہ اللہ کے ولیوں کا کیا مقام ہے۔ جیسا آپ کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس کیا سند ہے کہ آج کے دور کا جو بابا گزرا ہے، جیسے حضرت بری امام سرکار رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حضرت پیر سید امام علی شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، داتا صاحب ہیں، حضرت لال شہباز قلندر ہیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا سند موجود ہے کہ یہی لوگ اللہ کے ولی ہیں، تو میں کہتا ہوں آپ کے پاس کیا نبوت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدسہ پر بے شمار لوگ تشنا اٹھاتے تھے۔ وہ کہتے تھے ہم کیسے مان لیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، ہمیں کچھ سند لا کے دکھائیں۔ قرآن کریم اور وحی جیسی چیزوں کو لانے کے باوجود بھی وہ لوگ نہ مانے کہ آپ ہی در حقیقت اللہ کے نبی ہیں، معاذ اللہ۔ تو اگر آپ بھی انہی لوگوں کی روش میں چلیں گے تو پھر ان میں اور آپ میں کیا فرق رہ جائے گا؟ یہ جو چاند کو دو ٹکڑے کرنے والی روایت ہے، جس کو آج بعض دفعہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ ویسی کر دے گی، فلاں کر دے گی، اس میں بالکل حقیقت ہے، یہ روایت بالکل ہے، سینہ بسینہ چل کے آئی، لیکن اس کا رد انہی لوگوں نے کرنے کی کوشش کی جو کہ دور نبوت میں جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے کہا کہ ہمیں معجزہ کر کے دکھائیں۔ جب آپ نے اللہ کے حکم سے وہ معجزہ کر کے دکھایا تو انہیں کہا کہ معاذ اللہ آپ تو فلاں ہیں۔
تو کہنے کا مقصد ہے کہ دور نبوت میں لوگ حضور علیہ السلام کی ذات پہ بھی تشنا اٹھاتے، تو اللہ کی ولیوں کی ذات کے اوپر اگر کسی نے ان کو نہ مانا تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں یہ ضرور ہے جو شخص ان کو نہیں مانتا، ان کے اوپر تشنا اٹھاتا ہے، ان کا نام بدتمیزی سے لیتا ہے، بد تہذیبی سے لیتا ہے، آپ اختلاف کر لیں۔ یہ ایسے الفاظ استعمال کرنا کہ میں نے منجی ٹھوک دی، میں نے فلاں کر دیا، میں نے فلاں کر دیا، میں نے یہ کر دیا، اس سے آپ اپنی عاقبت خراب کریں گے۔ اس اللہ کے ولی کو آپ کے ان الفاظ سے فرق نہیں پڑتا، جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لوگوں کے الفاظ سے فرق نہیں پڑا جنہوں نے آپ کو نہیں مانا، اس طرح ان اللہ کے ولیوں کو بھی فرق نہیں پڑتا۔ جہاں رسالت، نبوت اور اللہ کا دین قرآن سے ثابت ہے، وہاں ہی اللہ کے ولی بھی قرآن سے ثابت ہے۔ اس طرح تو بے شمار دنیا میں لوگ ایسے ہیں جو قرآن کو بھی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ہم تو مانتے ہی نہیں، یہ معاذ اللہ یہ الہامی کتاب ہی ہے کہ نہیں۔